بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول بلیک فیس بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ خاور نے کار ایک جدید لیکن درمیانی ٹائپ کی کوٹھی کے سامنے روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے گیٹ پر موجود ڈور فون کے نیچے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ڈور فون سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کوٹھی کا ملازم ہے۔ میرا نام خاور ہے اور میں نے مس شمائلہ سے ملنا ہے۔ خاور نے جواب دیا، اوکے، میں گیٹ کھولتا ہوں، آپ تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور خاور واپس اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔ ابھی وہ کار میں بیٹھا ہی تھا کہ پھاٹک کھل گیا اور خاور کار اندر لے گیا۔ کوٹھی زیادہ وسیع اور عریض نہ تھی، لیکن اس کا طرز تعمیر خاصا جدید تھا اور اسے بیحد خوبصورت اور سلیقہ مندی سے آراستہ کیا گیا تھا۔ لیکن انتہائی خوبصورت پھولوں سے بھرے ہوئے لان کے سامنے سے کار گزر کر پہنچ گئی، جہاں ایک چھوٹی لیکن جدید طرز کی سفید رنگ کی کار موجود تھی۔ خاور کار سے نیچے اترا تو ایک ادھیڑ عمر آدمی برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر اس کی طرف آیا۔ میرا نام کمال احمد ہے اور میں مس صاحبہ کا مینیجر ہوں، آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ ان کے ادارے کے مینیجر ہیں یا اس کوٹھی کے؟ میں ان کے مکان اور ذاتی کاموں کا مینیجر ہوں، کیونکہ وہ بے حد مصروف رہتی ہیں، اس لیے گھر سے متعلقہ تمام کام میں سرانجام دیتا ہوں، کمال احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جس میں کھانا پکانا اور سینہ پرونا بھی شامل ہوگا، خاور نے مسکراتے ہوئے کہا تو کمال احمد بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسا ہی سمجھ لیجئے، تشریف لائیے، کمال احمد نے کہا اور مڑ کر برآمدے کے کونے میں موجود ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر ایک طرف رک گیا۔ یہ ایک چھوٹا لیکن خاصا خوبصورت انداز میں سجا ہوا ڈرائنگ روم تھا۔ تشریف رکھیے، میں مس صاحبہ کو اطلاع کرتا ہوں، کمال احمد نے کہا اور خاور کے اس بات نے سر ہلانے پر وہ مڑا اور واپس چلا گیا۔ خاور اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے مشروب کی ایک بوتل ملٹی کلر ٹیشو میں لپٹی ہوئی موجود تھی۔ اس نے خاور کے سامنے موجود تپائی پر بوتل رکھی اور مؤدبانہ انداز میں واپس مڑ گیا۔ خاور نے بوتل اٹھائی اور اسے منہ سے لگا کر ایک ہی گھونٹ میں پی لیا اور بوتل واپس تپائی پر رکھ دی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور شمائلہ اور اس کے پیچھے ایک بوڑھی خاتون اندر داخل ہوئیں۔ دونوں نے سادہ اور گھریلو لباس پہنا ہوا تھا۔ خاور بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ بوڑھی خاتون شمائلہ کی والدہ ہیں۔ سلام دعا تعارف کے بعد وہ دونوں سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ خاور صاحب، آپ نے میرے گھر آ کر مجھے عزت بخشی ہے، شمائلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شمائلہ کی ماں پہلے ہی خاور کے ہاتھ پھیر کر اسے دعائیں دے چکی تھی، اس لیے وہ اب خاموش کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اور آپ نے باوجود بے پناہ مصروفیت کے ملاقات کا وقت دے کر مجھے عزت بخشی ہے، خاور نے جواب دیا تو شمائلہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آج تو سرکاری تعطیل ہے، ورنہ اس وقت تو ملاقات دفتر میں ہی ہو سکتی تھی۔ آپ نے فون پر بتایا تھا کہ آپ میرے لیے کوئی خوشخبری لے کر آ رہے ہیں، وہ کون سی خوشخبری ہے؟ شمائلہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو خاور نے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک فائل نکالی اور پھر اٹھ کر اس نے فائل شمائلہ کے سامنے میز پر رکھ دی۔ آپ کی آبائی راضی کے کاغذات ہیں جو الطاف حسین احمد کو جبراً دی ہوئی تھی، اسے کینسل کرایا گیا ہے اور اب آپ اور آپ کی والدہ اسی اراضی کی مالکہ ہیں۔ آپ کے مرحوم ماموں امجد صاحب کی ملازم دلاور حسین کو باقاعدہ اراضی کا قبضہ بھی سرکاری طور پر آپ کی والدہ کو مل چکا ہے، خاور نے مسکراتے ہوئے کہا تو شمائلہ اور اس کی والدہ دونوں کے چہرے پر انتہائی حیرت اور مسرت کے تاثرات بیک وقت نمودار ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو انتہائی خطرناک گروہ ہے۔ پھر حکومت نے اس گروہ کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے اور اب آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، خاور نے جواب دیا تو شمائلہ اور اس کی والدہ کے چہرے پر بے اختیار انتہائی اطمینان کے تاثرات پھیل گئے۔ اوہ، یہ واقعی سرکاری کاغذات ہیں، ویری گڈ، آپ نے تو کمال کر دیا، ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ لیکن آپ نے تو بتایا تھا کہ آپ بزنس مین ہو رہے ہیں، پھر یہ حکومت آپ کی وجہ سے کیسے ان خطرناک لوگوں کے خلاف اس انداز میں حرکت میں آ گئی؟ شمائلہ نے فائل بند کر کے اسے اپنی والدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ بس اسے آپ اپنی خوش قسمتی کہہ لیجئے کہ میرے ایک دوست ہیں جن کا نام علی عمران ہے، وہ یہاں کی سینٹرل انٹیلیجنس ڈائریکٹر جنرل کے اکلوتے صاحبزادے ہیں، لیکن علیحدہ رہتے ہیں۔
ان کی دوستی سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے سپرنٹینڈنٹ سے ہے۔ اس گروہ کی شامت آ گئی اور اس گروپ نے عمران صاحب پر قاتلانہ حملہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ نے اس گروپ کے خاتمے کے احکامات جاری کر دیے اور اس طرح یہ گروپ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اور یہ کاغذات اور کام بھی میری درخواست پر عمران صاحب نے ہی سپرنٹینڈنٹ کو کہہ کر کرایا ہے۔ خاور نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس نے مختصر سی بات کو گھما پھرا کر بتایا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ انہیں عمران کی اصلیت سے تو آگاہ نہ کر سکتا تھا۔ ان کا بھی شکریہ اور آپ کا بھی، آپ نے واقعی ہمارے لیے کام کیا ہے کہ ہم کبھی آپ کا احسان نہ اتار سکیں گے، شمائلہ نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا، اور شمائلہ کی والدہ نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، کرنل بہزاد صاحب کی مجھ پر بے شمار احسانات ہیں، اس لیے یہ میرا فرض تھا۔ البتہ مجھے خوشی ہے کہ میں کسی کے کام آ سکا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، خاور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے کیا مطلب، بیٹھیں، کھانا کھا کر جائیں گے آپ؟ نہیں مس شمائلہ، مجھے ایک انتہائی ضروری کام ہے، اس لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، خاور نے جواب دیا۔ اور شمائلہ اور اس کی والدہ نے کافی اصرار کیا، لیکن خاور نے ان سے اجازت لے ہی لی، اور چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے ان کی کوٹھی سے نکل کر واپس اپنے فلیٹ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اسے خوشی ہو رہی تھی کہ اس کی وجہ سے حقداروں کو ان کا حق مل گیا ہے۔ ویسے یہ حقیقت تھی کہ کاغذات اور کام عمران نے سپرنٹینڈنٹ فیاض سے کہہ کر ہی کرایا تھا، ورنہ شاید یہ کام اتنی آسانی سے نہ ہو سکتا۔ اس کی رہائش گاہ ان دنوں احسان پلازا میں تھی۔ یہ 4 منزلہ رہائشی پلازا تھا اور ابھی حال ہی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ خاور نے 1 ہفتہ قبل اس کا ایک فلیٹ رہائش کے لیے حاصل کیا تھا، کیونکہ چیف کی طرف سے انہیں حکم تھا کہ وہ اپنی رہائش گاہیں تبدیل کرتے رہیں، اس لیے وہ ایک رہائش گاہ پر 2 یا 3 ماہ سے زیادہ نہ ٹھہرتے تھے۔ خاور نے کہا، پارکنگ پلازا میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ پلازا کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس نے صدیقی کی کار کو پلازا کے گیٹ میں مڑتے دیکھا تو وہ بے اختیار رک گیا۔ صدیقی کے ساتھ چوہان اور نعمانی بھی تھے۔ خاور کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ صدیقی نے جو ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، کار پارکنگ میں روکی اور پھر وہ سب نیچے اتر آئے۔ خاور بھی اس طرف بڑھ گیا۔ تم شاید ابھی آئے ہو کہیں سے؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ایک کام تھا، وہاں سے ابھی واپسی ہو رہی ہے۔ آؤ، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے ہم سے چوری چوری کیا چکر چلا رکھا ہے؟ چکر؟ کیا مطلب؟ ہماری آج یہاں آمد کا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم نے یہاں کی پرنس سنڈیکیٹ کے خلاف کسی خاتون کی وجہ سے کام کیا ہے، اور وہ خاتون غیر شادی شدہ ہے۔ اب تم بتاؤ وہ کون ہے اور تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ چوہان نے کہا، اور خاور بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ باقاعدہ کریکٹر چیکنگ ہے یا؟ خاور نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فریج میں سے جوس کے ڈبے نکالنے شروع کر دیے۔ نہیں، یہ دوستانہ چوری کی تفتیش ہے، صدیقی نے جواب دیا تو خاور سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تمہیں یہ سب کچھ عمران صاحب نے بتایا ہوگا؟ ظاہر ہے، وہی تو چیف رپورٹر ہیں، اس بار نعمانی نے کہا تو اس بار کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا، اور پھر خاور نے اپنی شروع سے لے کر اب تک شمائلہ اور اس کی والدہ سے مل کر واپس آنے تک کی تفصیل بتا دی۔ تم نے ہمیں اپنا رقیب سمجھ لیا تھا شاید، حالانکہ یہ 4 اسٹارز کا کیس بنتا تھا۔ نہیں، یہ عام سا معاملہ تھا، گنڈوں کے ایسے سنڈیکیٹ تو یہاں قدم قدم پر مل جاتے ہیں، خاور نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں عمران صاحب نے اصل معاملات کی ہوا تک نہیں لگنے دی؟ اصل معاملات؟ کیا مطلب؟ کیسے معاملات؟ تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ یہاں کا پرنس سنڈیکیٹ یا پرنس دراصل کارمن کے ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ کی ایک برانچ ہے۔ ہاں، عمران صاحب پر حملہ ان لوگوں نے کارمن کے اس سنڈیکیٹ کے کہنے پر ہی کیا تھا، اور ظاہر ہے ان کا کاروباری تعلق ان سے ہے، وہ بھی اس ٹائپ کا ہی سنڈیکیٹ ہوگا جیسا پرنس سنڈیکیٹ۔ عمران صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں بھی اس ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ نے عمران صاحب کے کسی دوست کے جرنلسٹ طور پر زبردستی قبضہ کر کے اسے اپنے کلب میں شامل کر لیا تھا۔ لیکن یہ تو عام سی بات ہے، ایسے معاملات میں یہ گنڈے ایسا کرتے رہتے ہیں، خاور نے کہا۔ عمران صاحب نے تمہارے سامنے اس لارڈ ولیم یا پرنس سے رن ہاؤس میں پوچھ گچھ کی تھی؟ ہاں، کیوں؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ عمران صاحب نے واپس جا کر اس لارڈ ولیم کی رہائش گاہ کی باقاعدہ تلاشی لی تھی، اور وہاں سے ملنے والے کاغذات کی مدد سے سارے گروپ کے بارے میں تفصیلات حاصل ہوئیں، اور کاغذات کی مدد سے سپرنٹینڈنٹ فیاض نے اس گروپ کے خلاف جو سارا کچھ کیا، جس کے نتیجے میں یہ پورا گروپ ختم ہو گیا۔ صدیقی نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن تم تو اسے اس طرح پراسرار بنا رہے ہو جیسے کوئی انتہائی خاص بات ہو گئی ہو۔ خاور نے کہا، ہاں، اور وہ انتہائی خاص بات یہ ہے کہ عمران صاحب کو تلاشی کے دوران ایک ایسی فائل مل گئی جس میں کارمن کے ریڈ ٹائیگر گروپ کا ایک منصوبہ سامنے آ گیا،
اور اس منصوبے کے مطابق وہ اراضی جس کے لیے تم بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اس اراضی میں ایک انتہائی قیمتی سائنسی دھات کی تلاش کے لیے باقاعدہ ایک خفیہ پروجیکٹ تیار کیا جانا تھا۔ یہ سائنسی دھات اس اراضی سے ملحقہ پہاڑی علاقے میں دریافت ہوئی ہے اور اسے ایکریمیا کے ایک خصوصی خلائی سیٹلائٹ نے ٹریس کیا ہے۔ ایکریمیا نے اس رپورٹ پر ابھی کام شروع ہی کیا تھا کہ یہ رپورٹ وہاں سے چوری کر لی گئی اور اس سلسلے میں ایک یہودی ایجنٹ پکڑا گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ کارمین میں یہودیوں کی ایک خفیہ تنظیم بلیک فیس نے کی ہے اور اس تنظیم کا تعلق اسرائیل سے ہے، لیکن یہ تنظیم خود سامنے نہیں آئی۔ اس تنظیم نے ہی کارمین میں ریڈ ٹائیگر کا پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے جو کہ یہ سنڈیکیٹ ہے اور اس کی آڑ میں وہ یہ سارا دھندا کرتے ہیں۔ فائل میں اشارہ تو موجود تھا، لیکن نہ ہی سائنسی دھات کا نام درج تھا اور نہ اس بارے میں کچھ معلومات تھیں۔ البتہ یہ درج تھا کہ یہ دنیا میں بہت نایاب اور قیمتی دھات ہے اور اسے زیادہ تر ٹیکنالوجی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پر عمران صاحب نے یہ رپورٹ چیف کو بھجوا دی۔ چیف نے اس فائل کو یہاں کے وزارت نباتیات کو بھجوا دیا، لیکن وہاں سے بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ تو چیف نے اپنے ذرائع سے ایکریمیا سے معلومات حاصل کیں تو اتنا پتہ چل گیا کہ اس دھات کا نام ٹاسپورم ہے اور یہ دھات نہ صرف ٹیکنالوجی میں بلکہ ایٹمی ٹیکنالوجی میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اس کی انتہائی معمولی مقدار دنیا کے مختلف خطوں سے ملنا بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے، جبکہ پاک ایشیا کے اس پہاڑی علاقے میں اس کے زیر زمین وسیع ذخائر ہیں۔ تمہیں اس ساری باتوں کا کیسے علم ہو گیا؟ خاور نے کہا۔ چیف نے یہ رپورٹ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ مخصوص ایکریمی سیٹلائٹ جس نے اس دھات کا پتہ چلایا ہے اور سائنسی رپورٹ تیار کی ہے، اس سیٹلائٹ میں موجود خصوصی آبخوری فوری طور پر دوبارہ اسے تیار نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں قیمتی ترین ریز ہوتی ہیں جو ایک بار ہی کام دے سکتی ہیں۔ وہ اس مشینری کو تیار کرنے میں اور اسے سیٹلائٹ میں نصب کرنے میں 2-3 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ اب ایکریمیا کے لوگ اس رپورٹ کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ یہ ملک کی دولت ہے اور ہمارے ملک کے سائنسدانوں نے اگر یہ دھات ہمیں صحیح انداز میں حاصل کی تو پاک ایشیا ایٹمک پاور میں انتہائی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں آ سکتا ہے۔ اور چونکہ یہ سلسلہ تم سے شروع ہوا ہے، اس لیے چیف نے یہ مشن بھی صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر، جولیا اور سہیلا کے بجائے ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ البتہ عمران صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ عمران صاحب سے جب ہم نے رابطہ کیا تو عمران صاحب نے تمہارے بارے میں تفصیل بتائی، جس پر ہم تمہارے پاس آئے تاکہ تم سے اس سلسلے میں تفصیل معلوم کر سکیں۔ ویری گڈ، یہ بہت اچھا ہو گیا، لیکن یہ بات تو میرے حلق سے نہیں اتر رہی کہ صرف میری وجہ سے چیف نے فوج ساز کے ذمہ یہ مشن لگایا ہوگا۔ لازماً اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی اور وجہ ہوگی۔ ہاں، ہم سب کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ابھرا تھا، لیکن تمہیں معلوم تو ہے کہ عمران صاحب آسانی سے پروں پر پانی کہاں پڑنے دیتے ہیں۔ بہرحال تفصیلی بات چیت کے بعد البتہ ایک پوائنٹ سامنے آیا ہے کہ اس یہودی تنظیم بلیک فیس سے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا کئی سال پہلے ٹکراؤ ہو چکا ہے اور اس ٹکراؤ کی وجہ سے صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر اور جولیا کے بارے میں وہ لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے چیف نے اس بار ان کی بجائے ہمیں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ انہیں یہ معلوم نہ ہو سکے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس کیس پر کام کر رہی ہے، ورنہ ایکریمی ایجنٹ پاک ایشیا پہنچ جائیں گے۔ لیکن وہ 2 سال بعد اسے دوبارہ بھی تو سیٹلائٹ کے ذریعے دریافت کر سکتے ہیں، خاور نے کہا۔ چیف کا خیال ہے کہ تب تک پاک ایشیا کے ماہرین یہاں موجود دھات حاصل کر لیں گے اور اسے محفوظ کر لیا جائے گا۔ صدیقی نے کہا۔ اوہ، واقعی انتہائی دور اندیشانہ فیصلہ ہے، نہ جانے چیف کس قدر گہرائی میں کیسے سوچ لیتا ہے، خاور نے کہا۔ اس کے پاس اور کام ہی کیا ہے سوائے سوچنے کے؟ لیکن عمران صاحب کو تو وہ لوگ بہرحال جانتے ہی ہوں گے۔ پھر خاور نے کہا، یہی اصل بات ہے جس پر عمران صاحب روٹھے ہوئے ہیں۔ صدیقی نے کہا تو خاور بے اختیار چونک پڑا۔ روٹھے ہوئے ہیں؟ کیا مطلب؟ خاور نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس مشن کا لیڈر چیف نے تمہیں بنایا ہے، عمران صاحب عام ممبر کی طرح ساتھ رہیں گے اور بس۔ صدیقی نے کہا تو وہ خاور بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران صاحب کی موجودگی میں اور کوئی لیڈر کیسے بن سکتا ہے؟ یہی بات عمران صاحب کر رہے ہیں، لیکن چیف بضد ہے کہ کسی صورت بھی ایکریمین ایجنٹوں سے اس تنظیم کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ مشن پاک ایشیا سیکرٹ سروس نے مکمل کیا ہے اور اس اراضی کے بارے میں معاملات تمہاری وجہ سے سامنے آئے ہیں، اور شمائلہ عمران صاحب پر قاتلانہ حملہ تو ان کے کسی دوست کی وجہ سے کیا گیا ہے، اس لیے تمہیں چیف نے لیڈر منتخب کیا ہے۔ صدیقی نے کہا تو خاور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن مجھے تو ابھی تک اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ تم نے یہاں ٹیپ کر رکھی تھی کہ تم کسی ذاتی کام کی وجہ سے باہر جا رہے ہو،
اس لیے ہمیں حکم ہوا کہ ہم تمہیں ٹریس کریں اور چیف تمہیں ضروری ہدایات دے سکے، اس لیے تو ہم یہاں آئے ہیں۔ تو صدیقی نے کہا اور خاور نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اگر یہ بات ہے تو پھر عمران صاحب کو ساتھ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، ہم خود بھی مشن مکمل کر سکتے ہیں۔ خاور نے کہا تو صدیقی اور دوسرے ساتھی بے اختیار مسکرا دیے۔ یہی بات عمران صاحب سے میں نے کی تھی کہ ان کی جیمز اور اس کی سرے سے تو عمران رضامند ہی نہ تھا، لیکن قاتلانہ حملے کے طور پر بے حد اصرار پر وہ انہیں صرف بطور ممبر ساتھ بھیجنے کے لیے رضامند ہوا ہے، تاکہ پہلے جو چیک عمران صاحب کو ملتا ہے اس سے نصف ملے، اور عمران صاحب کا کہنا ہے کہ وہ اس چھوٹے چیک کی خاطر مجبوراً ساتھ جا رہے ہیں تاکہ کچھ تو آغا سلیمان پاشا کا قرض ادا ہو سکے۔ صدیقی نے کہا اور اس کی بات پر خاور سمیت سارے ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب نے سلیمان کے قرضے والا اچھا چکر چلایا ہوا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، چیف نے اگر یہ انتظام کیا ہے تو سوچ سمجھ کر کیا ہوگا، پھر تو مجھے چیف سے بات کر لینی چاہیے۔ خاور نے کہا تم عمران سے بات کر لو، چیف نے کہا ہے کہ عمران اس سلسلے میں بریف کر دے گا، اس کے بعد مشن پر ہم نے جانا ہے، صدیقی نے کہا۔ تو خاور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔